الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة والمختار في القبل والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لكم من الأولى صدق الله العظيم. محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ آپ کی آواز میں اور کشش عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. وعلی آلک وعلی آلک واصحابک وصحابک یا جد الحسنین. یا جد الحسنین. مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. مہینہ ربیع النور شریف کا چل رہا ہے. پورے عالم میں مصطفیٰ کے تذکرے، مصطفیٰ کے نغمے، مصطفیٰ کے گیت گائے جا رہے ہیں. اور آج بھی ہم انہی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. بلکہ اگر کوئی بھول جائے تو بریلی کے تاجدار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے. ہم کبھی کبھی اس زبان کے بڑے الگ الگ استعمال کرنے لگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت ہمیں تنبیہ کرتے بھائی ہاں اس زبان کو کنٹرول میں رکھو. اس کی تعریف کرنے کے لیے نہیں ہے یہ زبان. سبحان اللہ. ہاں اس کی مدح کے لیے نہیں ہے یہ زبان. دہن میں زبان بدن میں ہے جان. ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں سب حضور ہی کے لیے. اور ان کے شہزادے کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور کیوں نہ ہو ارے جب اللہ ہی نبی کا ہے. اللہ خود نبی کا ہے. آپ دیکھیں نا قرآن آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے جو تعریف اپنے محبوب کی ایسی تعریف کسی کی نہیں کی. کسی کی نہیں کی. دیکھیے میں آپ کو جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے بس برکت اس کی حاصل کر کے آگے بڑھی. جتنے بھی عروج ہیں دنیا میں ہر عروج کو زوال ہے. ہر کمال کو پست ہونا ہے. ہر جوانی کو ڈھلکنا ہے. چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا. لیکن صرف ایک ایسا کمال ہے وہ کمال حسن حضور ہے. وہاں زوال ہے ہی نہیں. وہاں اختتام ہے ہی نہیں. بلکہ حد تو یہ کہ اللہ فرماتا دیکھیے خیر آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے
کوئی سپر سٹار بنا ہے نا تو ہمیشہ نہیں رہا، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا سٹار آ گیا ہے. کسی کی توتی بولی ہے تو پھر بول کر کے وہ توتی منہ بند کر کے بیٹھ بھی گئی ہے، لیکن ایک ایسا نغمہ ہے اور ایک ایسی توتی ہے جو ہمیشہ بولتی رہی. اللہ فرماتا ہے، دیکھیے دوستو، جب آدمی آپ کے پاس بیویاں آتی ہیں تو جب نہیں ہوتی ہے تو بڑی پسند ہوتی ہے، جیسے جیسے دن ڈھلتا رہتا ہے بوڑھی ہونے لگتی ہے تو وہی جو کبھی جان تھی، جانے من تھی، نور نظر تھی اور کیا کیا تھی، پھر وہ ڈائی میں چڑیل بھی بن جاتی ہے. ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے بڑھاپا آنے لگتا ہے تو پھر وہ عزت و وقار، وہ مقام باقی نہیں رہتا، پھر آدمی عجیب نظر سے دیکھنے لگتا ہے. لیکن قربان جائیں، مصطفیٰ کو رب نے جب سے پیدا کیا، کب سے پیدا کیا؟ کب سے پیدا کیا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آقا فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ تھے. جبریل نے عمر پوچھی، آقا نے کہا تیری عمر بتا. کہا آقا ایک ستارہ تھا جو حجاب قدرت پر چوتھے آسمان پہ چمکتا تھا، اسے میں نے 70,000 بار دیکھا، 72,000 بار دیکھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا. آقا نے فرمایا اے جبریل واللہ انا ذالک کوکب، اے جبریل وہ ستارہ میں محمد تھا. سبحان اللہ. ان کی ابتدا ان کا رب جانے، ان کی تخلیق ان کا رب جانے. جب جابر نے پوچھا، اب یہ بخاری کے رٹے لگانے والے ذرا بخاری کے دادا جان کی بارگاہ میں بھی تو زانو تلمس طے کرے اور حضرت عبدالرزاق سے پوچھے. مصنف میں ایک دو نہیں، کم و بیش 24 پیج کی حدیث نور ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے سے حضرت جابر نے پوچھا، آقا اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے جابر، اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور پھر اس نور سے کیا کیا بنا، کیا کیا بنا. اب اللہ نے پیدا تو کر دیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ شہرت ملی پھر شہرت ختم ہو گئی، عزت ملی پھر عزت ختم ہو گئی، شان ملی پھر شان ختم ہو گئی، مقام ملا پھر مقام چھین لیا گیا. ایسا نہیں، بلکہ قرآن فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب ہر گھڑی جو بعد میں آ رہی ہے وہ تیری شان کو بڑھا رہی ہے، وہ تیری عظمت کو بڑھا رہی ہے، وہ تیرے مقام کو بڑھا رہی ہے، وہ تیرے مرتبے کو بڑھا رہی ہے. وہ اللہ کے نزدیک تیرے فضل کو بڑھا رہی ہے. اور اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دو تفسیر بیان کی اس کی مفسرین نے. پہلی تفسیر تو یہی ہے کہ محبوب پچھلی گھڑی جو گزر چکی ہے اور آنے والی گھڑی جو تیری ہے، محبوب پچھلی گھڑی سے بڑھ کر کے آنے والی گھڑی تیرے لیے اہم ہے. اور دوسری تفسیر علماء نے فرمائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو کہا اولا سے مطلب دنیا، اولا سے مطلب دنیا، آخرہ سے مطلب آخرت. محبوب وہ شان تیری دنیا میں جو کچھ میں نے دکھائی وہ کچھ نہیں ہے، تیری اصل شان تو دنیا والے آخرت میں دیکھیں گے. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. ٹوٹ جائے گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند،
حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. ہاں یہ کچھ نہیں ہے جو آج تک آپ نے صحابہ سے سنا، جو آج تک آپ نے علماء سے سنا، جو آج تک آپ نے محدثین سے سنا. حضور کی یہ ادا، حضور کی وہ ادا، حضور کی یہ سنت، حضور کی وہ عظمت، حضور کی یہ شان، حضور کا وہ مقام کا کسی آنکھ نے وہ شان دیکھی نہیں، وہ مقام سمجھا نہیں جو اللہ قیامت کے دن دکھائے گا، سبحان اللہ. جو آخرت میں دکھائے گا. یہ میرے مصطفیٰ ہے اور کیا شان ہے. اے ہے سرکار نظمی کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص زری نہیں ہے، زری نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور کی شان، حضور کی ادا. قرآن میں آپ دیکھیں شروع میں بس 2 آیتیں قرآن کی پڑھ کر کے پھر میں حدیث کی طرف بڑھوں. اللہ نے سورہ مائدہ میں سیدنا عیسیٰ کی شانیں بیان کی. کیا کیا شان ہے. سبحان اللہ. جناب عیسیٰ مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتے، کوڑیوں کو شفا دے دیتی، پرندہ مٹی کا پرندہ بناتے. کس کا؟ مٹی کا. پھونک مارتے وہ پرندے میں جان آ جاتی ہے، اڑنے لگتا ہے. یہ میں کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ ضعیف کہہ کے اسے رد کر دے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں سورہ مائدہ. میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ میں ہمارے غوث محمد کی طرح حافظ نہیں ہوں، ورنہ آیتیں بھی میں پڑھ کر کے سناتا. یہ شان، بلکہ یہاں تک قرآن نے کہا کہ مردے کو زندہ کر دیا. مردے کو زندہ کر. حضرت عیسیٰ نے تو اپنی ماں کو بھی زندہ کرنا چاہا، تو ماں نے کہا بیٹا مجھے زندہ مت کر، اس لیے کہ زندہ ہونے کے بعد پھر جب موت آتی ہے تو وہ جو تکلیف ہے وہ بہت سخت ہے، اس لیے میں زندہ نہیں ہونا چاہتی. آپ دیکھیں نبی کی شان کیا ہے. یہ ساری شانیں کس کی ہے؟ جناب عیسیٰ کی ہے، عیسیٰ کی ہے. لیکن قربان جائیں کہ ہر شان کے بعد لفظ ہے بِإِذْنِ بِإِذْنِ بِإِذْنِ. پتہ یہ چلا کہ اگر انہیں مردہ زندہ کرنا ہے تو پہلے اجازت لینی ہوتی ہے پھر زندہ کرتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اندھوں کو آنکھ دینی ہے اللہ سے اجازت لینی ہوتی ہے پھر زندہ، پھر آنکھ دیتے. کوڑیوں کو شفا دینی ہے اللہ سے اجازت لی، پھر مردے میں جان ڈالنی ہے. وہ جو پرندہ بنایا ہے اس پرندے کو زندہ کرنا ہے تو اللہ کی اجازت لینی ہے. یہ ہے شان عیسیٰ کہ ہر کام پر اجازت، ہر موڑ پر اجازت، ہر کام کے لیے پہلے اجازت. ایک ہی آیت ہے، آیت کے بعد آیت ہے، 4 5 مرتبہ بِإِذْنِهِ. اب آئے حضور کی طرف. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بِإِذْنِهِ دَاعِيًا سِرَاجًا وَمُنِيرًا او کما قال. مفہوم عرض کر دوں. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا مبشر بنا کر، ہم نے آپ کو بھیجا نذیر بنا کر، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، اور تمہیں ساری اجازتیں دے کر بھیج دی ہے. تم سراج بھی ہو اور منیر بھی ہو. ارے وہ اور نبی ہے جنہیں اجازت لینی پڑتی ہے، اللہ تمہیں اجازت دے کر بھیج رہا ہے. تم چاہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کرو، تم چاہو تو سورج کو پلٹا دو. یہ تمہیں مقام دیا ہے، یہ تمہیں مرتبہ دیا ہے.
پوری دنیا، بلکہ دنیا تو دنیا، ہر فرشتہ، ہر ملک مقرب، ہر رسول ایک فکر ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے رب ناراض ہو، اور ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسا کر رب خوش ہو، کچھ ایسا کروں رب راضی ہو۔ جبریل بھی رب کو خوش کرنے میں لگے ہیں، میکائیل بھی رب کو خوش کرنے میں لگے ہیں، اسرافیل بھی رب کو خوش کرنے میں لگے ہیں، میکائیل، اسرائیل بھی رب کو خوش کرنے میں لگے، سارے فرشتے، سارے نبی حضرت آدم سے عیسیٰ تک کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے رب سے پوچھا اے رب تو کیا کر رہا ہے، رب فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں تو تجھے خوش کرنے میں لگا ہوں، اور تجھے عنقریب میں اتنا نوازوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ دوستو یہ شان کوئی معمولی نہیں ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور پھر حضور کی عطا۔ اگر اس قرآن کو دوسری زبان سے آپ سمجھنا چاہیں نا تو یہ قرآن نہیں ہے، یہ ادائے مصطفیٰ کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ نماز جس میں مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا تھا، ابو بکر امامت کر رہے تھے تو سب صحابہ کا رخ حضور کی طرف ہو گیا تھا، ابو بکر پیچھے ہو گئے تھے، صحابہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت حالت نماز میں حضور کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی طرف دکھ رہا، حضور کا چہرہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب روحوں میں نہیں تیرا جواب۔ حضور کی عطا، حضور کی عطا۔ آج وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تھوڑا مسکرا دے تو گھر میں بہار آ جاتی ہے۔ بچہ اگر ہنس دے، بچہ اگر بات کرنے لگے، بچہ اگر اپنے پیر پہ چلنے لگے تو گھر میں کیسی آج پہلا دن ہے، بلکہ بچہ اگر کروٹ بدل لے نا تو گھر میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ آج بچے نے خود سے کروٹ بدلی ہے، اس لیے کہ محبت ہے نا، محبت ہے تو پھر کروٹ کا بھی خیال ہوتا ہے، محبت ہے تو مسکراہٹ کا بھی خیال ہوتا ہے، محبت ہے تو پھر بچے کے چلنے کا بھی خیال ہوتا ہے، محبت ہے تو اس کا لڑکھڑانا بھی پسند آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبت۔ وجہ کیا ہے؟ محبت۔ اب دوستو دنیا میں کسی نے کسی سے کی نہیں ہوگی اتنی محبت رب نے اپنے محبوب سے کی، اور ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ جب کسی نے پوچھا ماں عائشہ سے کہ حضور کا کردار، حضور کا اخلاق ہمیں بتائیں، تو ماں عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں صحابی سے پوچھ لو، ابو بکر سے پوچھ لو، عثمان سے پوچھ لو، مولا علی سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، نہیں کہا قرآن پڑھا ہے تم نے؟ قرآن پڑھا ہے تم نے؟ ارے جو قرآن میں ہے وہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ گویا قرآن کی ہر آیتیں نبی کی اداؤں کو اجاگر کرتی ہیں۔ بلکہ حضرت عباس ان سے پوچھا گیا کہ نبی کی زندگی کیا ہے، حضرت عمر سے، تو کہا کہ جو قرآن کی سورہ مومنون کی 10 آیتیں ہیں وہی میرے نبی کی زندگی ہے۔ میرے نبی، اللہ اکبر، کیا شان والے ہیں، کیا شان والے ہیں۔ حضور اگر کنکری اٹھا کر کے کافروں کی طرف پھینک دے، اللہ کو حضور کی کنکری اٹھانا بھی پسند ہے، کافروں کی طرف پھینکنا بھی پسند ہے۔
وہ جو ہاتھوں کا انداز ہے، اللہ فرماتا محبوب تو نے نہیں ماری وہ کنکری، تو میں نے ماری ہے۔ بیت رضوان میں 1400 صحابہ سے حضور نے بیعت لی، پھر کہا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ قرآن کی وحی نازل ہو گئی، اللہ فرماتا محبوب یہ درخت رضوان کے نیچے جو تو نے بیعت کی، تو نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کا، ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ کا ید رب واحد فوق ایدیہم ہے شاہد، اے ربانی بیعت والے تم پہ لاکھوں سلام۔ عرش اولا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، خلوت والے جلوت والے تم پہ لاکھوں سلام۔ کیا کیا بتاؤں میں حضور کی عطائی، کس ادا پہ بات کروں۔ یہ وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، منہ میں کہتے نا کہ ابھی زیرہ نہیں ڈالا ہم نے، کھانا تو دور کی بات ہے، یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ حضور کی ادا ہے جس کی ادا میں قرآن کی 6646 آیتیں بیان ہو رہی ہیں، جس کی ادا میں 114 سورتیں ہیں، جس کی ادا اللہ اکبر رب پسند کرتا ہے، جس کی ادا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبھی آپ دیکھیں نا، آقا نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ بھی نماز پڑھتے، میں بھی پڑھتا ہوں، مولوی صاحب بھی پڑھتے، مفتی صاحب بھی پڑھتے، بڑے بڑے علامہ پڑھتے، بڑے بڑے قاری پڑھتے، لیکن کسی کی ادا کو، کسی کی نماز کو شاید ان کے مریدین بھی کیچ کرتے ہو۔ ہاں انگلی نہیں مڑی ہے یہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، باقی کسی کی اچھائی، کسی کی نماز، لیکن مصطفیٰ کی نماز ایک صحابی سے پوچھا گیا حضور ظہر اثر میں قرآن پڑھتے تھے؟ کہاں پڑھتے تھے؟ تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہا میں نماز میں ہمیشہ کونے پہ کھڑا رہتا تھا، کیونکہ پیچھے کھڑا رہوں گا تو حضور کا چہرہ نہیں دکھے گا، کونے پہ کھڑے رہ کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، تو مجھے لحیہ مبارک ہلتی نظر آتی تو میں سمجھ جاتا کہ ظہر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، عصر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی ادا کہ صحابہ دیکھنے کو ترسے۔ حضرت ابو بکر صدیق رات ہی میں دروازے پہ آ کر بیٹھ جاتے، حضور دروازہ کھولتے، سب سے پہلے حضور حضرت ابو بکر تم؟ آقا میری تمنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زیارت کریں۔ کیا ادائیں ہیں، کیا زلفیں ہیں، کیا سرمگی آنکھیں ہیں، کیا مصطفیٰ کا رخ زیبا ہے، کیا انداز ہے، کیا انداز بیاں ہے، کیا انداز تکلم ہے، کیا انداز تبسم ہے۔ اللہ اکبر، کیا نشست و برخاست کا انداز ہے۔ صحابہ قربان۔ اب آپ دیکھیں نا، آقا ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے ہاتھ اٹھایا، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ نے نماز کے دوران ہاتھ اٹھایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت کی سیر کر رہا تھا، انگور کے خوشے آ گئے، میں نے سوچا اسے توڑ لوں، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا اور اسے میں نے توڑا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسا امام دنیا میں دکھا دو کہ جو نماز پڑھ رہا اور ہاتھ اٹھائے تو انگور کے خوشے جنت کے آ جائے؟ یہ میرے آقا کی نماز۔ بلکہ ایک مرتبہ آقا نماز پڑھ رہے، کبھی سر سجدے میں، سجدے کی جگہ، کبھی سر آسمان، کبھی سر سجدے کی جگہ، کبھی سر آسمان، کبھی سر سجدے کی جگہ، کبھی سر آسمان۔ قرآن کی وحی آ گیا، قرآن کی وحی آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ اور ہم ایسے کریں نا تو علماء سے پوچھیں آپ کہ ہماری نماز میں فساد پیدا ہو جائے، اگر ہمارا چہرہ کعبے سے پھر جائے، ہم آسمان کی طرف، وعید ہے، وعید فرمایا گیا کہ ڈر ہے کہ کہیں آنکھیں اچک نہ لی جائے، وہ آدمی اندھا نہ ہو جائے،
جو حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھے، لیکن اے مصطفیٰ سبحان اللہ، تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ مصطفیٰ نظر اٹھا رہے ہیں تو اللہ تنبیہ نہیں کر رہا، اللہ رب العزت مصطفیٰ کو عتاب نہیں فرما رہا، یہ نہیں فرما رہا کہ تم میری عبادت کر رہا ہے یا بار بار اس طریقے سے منڈی اٹھا رہا ہے، نہیں نہیں، اللہ کو وہ ادا بھی پسند آ گئی۔ محبوب جو کرے وہ ادا اللہ کو پسند، کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب تیرا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، نظر نہیں، وجہک فی السماء، چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا نا کہ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرے انور کا دیدار کرا جاتا۔ حضور چہرہ اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف، آپ کے لیے، میرے لیے، صحابہ کے لیے وعید، حالت نماز میں نظر نیچی ہو، یہ خشوع کا تقاضا ہے، خضوع کا تقاضا ہے۔ یہ نماز میں جو ہے وہ ادب ہے نماز کا کہ نظر سجدے کی جگہ سے نہ ہٹے۔ آنکھ بند کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، جی آنکھ بند کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن مصطفیٰ نظر اٹھا رہے ہیں، اور ایک دو بار نہیں، کئی بار نظر اٹھا رہے ہیں۔ اب اللہ فرماتا محبوب تیرا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، تیرا نظر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا، تحقیق قد نرا، کوئی ادا کرے، اسٹائل کرے تو اس کو دنیا والے دیکھتے ہیں، محبوب تیری اداؤں کو اللہ دیکھتا ہے۔ قد کے بعد نرا نے ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، میں نہیں، ہم نرا، یہ نون جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب بار بار تو آسمان کی طرف نظر کر رہا ہے، چہرہ کر رہا ہے، اب جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ رب جان رہا ہے۔ حضور نے التجا نہیں کی، ہاں یہ میرے مصطفیٰ کی شان، یہ میرے مصطفیٰ کی شان، اور انبیاء التجا کرے تو التجا کرنے پر بھی انہیں نہ ملے، التجا کرنے پر بھی نہ ملے۔ جی بڑے ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے التجا کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے ڈائریکٹ منع کر دیا، لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب معراج کی رات آئی تو جہاں موسیٰ کو منع کیا، محبوب سے کہا ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، محبوب قریبا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اوحى الى عبده ما اوحى، وہ جلوہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی۔ اور حضور نے بے حجاب اللہ کو دیکھا۔ یہ موسیٰ ہے جو دیکھنا چاہے تو رب منع کر دے، وہ مصطفیٰ ہے جو دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہ کرے پھر بھی اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ وہ موسیٰ ہے۔ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، دعائیں مانگو، مولا میرا شرح صدر کر دے، میرا سینہ کھول دے، علم کے لیے، حکمت کے لیے۔ اے یہاں دعا مانگ رہے ہیں، مولا سینہ کھول دے، زبان کی لکنت دور کر دے۔ ہارون کو وزیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور حال یہ ہے میرے مصطفیٰ کا،
ایک بار نہیں 4 مرتبہ اللہ نے حضور کے سینے کو چاک فرمایا، اسے دھویا زمزم سے، علم و حکمت اس میں بھرا، اور فرماتا ہے اللہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا شان ہے میرے آقا، کیا مقام ہے میرے حضور کا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے کچھ مانگا نہیں، دل میں ایک بات تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات کیا تھی معلوم ہے؟ حضور نے 16 مہینے یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ہاں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ کتنے مہینے؟ 16 مہینے۔ جی، مکے میں بھی پڑھتے رہے نماز، اور مدینے میں آنے کے بعد بھی میرے نبی مسجد اقصیٰ کی طرف آ کر کے نماز رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم مسجد اقصیٰ کو بھول گئے یا ہم بھول جائیں گے۔ ارے مصطفیٰ نے 16 مہینے جس کی طرف رخ کر کے اسے عزت بخشی ہے، وہ مسجد ہمارے لیے قیامت تک عزت والی رہے گی۔ وہ سارے نبیوں کا قبلہ ہے، وہ ہمیشہ ہمارے لیے عزت والا رہے گا۔ 16 مہینے تک مصطفیٰ نے وہاں رخ کیا، لیکن یہ جو تھے نا کفار مشرکین، یہ تانے دیتے تھے دین تو اپنا نیا لے آئے ہو اور قبلہ وہی ہمارا، قبلہ وہی ہمارا، وہی مسجد اقصیٰ۔ اللہ اکبر۔ حضور کے دل کو تکلیف ہوتی تھی، دل میں چاہت تھی۔ کیا تھی؟ بولیے نا، دل میں چاہت تھی کہ یہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنے پہ یہ تانا دے رہے ہیں، تو اے اللہ مسجد اقصیٰ سے محمد اپنے رخ کو ہٹا کر اس مسجد کی طرف کرنا چاہ رہا ہے جسے دنیا بیت الحرام کہتی ہے، جو مکے میں حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد ہے، جسے کعبہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور کے دل میں یہ بات ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرا رخ ہم دیکھ رہے ہیں، تیرا بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب جو تیری مرضی ہے اسی کو تیرا قبلہ بنا دے۔ تو اپنا چہرہ پھیر تو صحیح، جہاں تو چہرہ پھیرے گا وہ تیرا قبلہ ہوگا۔ یہاں پر ماشاءاللہ کچھ درس نظامی کے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عربی میں ایک قاعدہ ہے، معرفہ اور نکرہ، معرفہ اور نکرہ۔ میں اگر کہوں کہ کھڑے ہو جاؤ اور نعت پڑھو، تو آپ میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کر کے مائک پر آ کر نعت پڑھ سکتا ہے، چونکہ میں نے اعلان عام کیا ہے، اے انسانوں آؤ نبی کی نعت پڑھو مائک پر۔ لیکن اگر میں کہوں عبدالرزاق آ کر کے حضور کی نعت پڑھو، تو یہ ہے معرفہ۔ کیا ہے؟ معرفہ۔ انسان کہا جائے تو کوئی بھی انسان آ کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر انسان میں کسی انسان کا نام مینشن کر دیا جائے تو اب کوئی دوسرا آ کر کے پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ حکم اس کے لیے۔ یہ عربی کا ایک گرامر ہے، ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہت توجہ سے سننا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہاں ہے نکرہ، معرفہ نہیں۔ کیا ہے بولیے؟ زور سے بولو نا، تھوڑا سیکھ لو یار۔ نکرہ ہے، نکرہ، معرفہ نہیں ہے۔
اب آپ کہیں گے معرفہ ہوتا تو کیا اور نقرہ ہوتا تو کیا؟ معرفہ ہوتا تو اللہ نے جس جگہ مینشن کیا ہے اسی جگہ حضور کو چہرہ کرنا پڑتا، لیکن اللہ نے حضور کو پابند نہیں کیا۔ نقرہ ہے یہاں پر، کہا محبوب جہاں تیرا چہرہ ہوگا وہی میرا قبلہ ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ جو مکے میں ابراہیم کا کعبہ ہے وہاں رخ کر۔ دنیا اللہ کے حکم کی پابند، بہت اونچا جملہ بولا رہا، دنیا اللہ کے حکم کی پابند اور اللہ مصطفیٰ کا رخ جہاں رک جائے اس کا پابند۔ ہاں یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ سے تو رخ ہٹا دے، اس لیے کہ وہاں تجھے تانا دیا جا رہا ہے نا، وہاں تجھے ستایا جا رہا ہے نا، وہاں لوگ تجھے جو ہے وہ باتیں سنا رہے ہیں نا، تو وہاں سے تو چہرہ ہٹا دے، لیکن کہاں کر یہ رب کی طرف سے پابندی نہیں ہے، یہ تو حضور نے کعبے کی طرف رخ کر دیا۔ خدا کی قسم اگر میرے نبی ہندوستان کی طرف رخ کر دیتے تو قیامت تک ہندوستان قبلہ بن جاتا۔ اس لیے کہ یہاں نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، یہ ہے مصطفیٰ کی ادائیگی۔ آپ تو پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ یہاں وہاں گھومتے پھرتے ہو گے، کوئی اوقات نہیں تیرے گھومنے کی، میرے گھومنے کی۔ اے مصطفیٰ تیرا گھومنا، تیرا چہرہ پھیرنا، ہے اللہ فرماتا ہے جہاں مصطفیٰ چہرہ پھیر دے گا اسی کو قبلہ بنا دوں گا، اسی کو قبلہ بنا دوں گا، اسی کو قبلہ بنا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو یہ میرے آقا ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ۔ اور بس ایک بات، ایک واقعہ عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں۔ دوستو حضور کے ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو نا اللہ کے پیارے بننا، اپنے آپ کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی حضور کی سنت کا پابند کر دو۔ اللہ نے خود قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے میری محبت کا سرٹیفکیٹ ہے، سند، جو میرے محبوب کا مطیع ہو جائے۔ لیکن یاد رکھے بھیا، صرف داڑھی امامہ کرتا پیجامہ اور نماز کی حد تک نہیں، بلکہ دل بھی صاف ہو، روح بھی صاف ہو، کردار بھی صاف ہو۔ بیوی سے پوچھو نا تو بیوی بھی کہے کہ میرے شوہر جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بھائی سے پوچھے تو بھائی کہے کہ میرے بھائی جیسا تو کوئی انصاف دنیا میں کرتا ہی نہیں۔ ابھی تو میں سیرت پر آیا ہی نہیں ہوں، ابھی تو سیرت پر آیا ہی نہیں، اب تو صرف قرآن کی آیتیں میں نے بتائی ہیں، وہ ادائیں جس کو رب نے قرآن میں محفوظ کیا ہے۔ حضور کیا ہے؟ اللہ اکبر، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، ظاہر میں تو احمد ہو، محمد ہو، نبی ہو، باطن میں خدا جانیے تم کون ہو کیا ہو۔ حضور کیا ہے؟ حضور کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام ہے حضرت عبدالمطلب۔ حضرت عبدالمطلب کے ایک بیٹے عبداللہ ہے اور ایک بیٹے حارث۔ حارث کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے مغیرہ۔ کیا نام ہے؟ مغیرہ۔ یہ مغیرہ کون تھا؟ سیرت نگار نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مشابہ چچا زاد بھائی بھی ہیں اور دیکھنے میں بھی چہرہ رنگ گورا چٹا حضور کی طرح۔
سبحان اللہ. لیکن بدبختی ایمان نہیں لایا. اس کا مشہور نام ابو سفیان ہے. وہ ابو سفیان نہیں جو حضرت امیر معاویہ کے والد ہے، وہ نہیں. یہ دوسرے یہ مشہور ابو سفیان ہے. اصل نام ہے مغیرہ. 20 سال کیا کیا جانتے اس مغیرہ نے؟ 20 سال میرے نبی کی شان میں بدگوئی کی. بہت بڑا شاعر تھا ان کا، بہت بڑا. تخلص ابو سفیان، کنیت اور نام مغیرہ، اور چچا زاد بھائی، سگے چچا کا بیٹا حارث. 20 سال گزار دیے. کتنے؟ 20. اور اتنی تکلیف پہنچائی میرے نبی کو، اتنی تکلیف پہنچائی کہ العیاذ باللہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ ان صحابہ کو سلامت رکھے. وہ جب کوئی شعر لکھتا نبی کے خلاف، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن ابی، وہ اس کی طرف سے جواب دے دیتے. 20 سال دشمنی میں گزاری. لیکن جب یہ بات پتہ چلی مکے والوں کو کہ محمد 10,000 کا لشکر لے کر کے مکے میں آ رہے ہیں، اب سب کے زمین پیروں سے نکل گئے. لیکن سنو، مکے والوں کو بھی پتا تھا کہ محمد وہ نہیں ہے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گے. ہاں، جو ایک تماچا مارنے والوں کو 2 تماچا ماریں گے. نہیں. مکے والوں نے تو کہا تھا نا جواب میں کہ تم کریم ہو اور تمہارے ابا بھی کریم ہیں. تم کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، اور خیر کے علاوہ ہمیں تم سے کوئی امید نہیں ہے. جب آقا نے کہا تم کیا سوچتے ہو میرے بارے میں کیا کروں گا، اور کہا تھا وہی لا تسرب علیکم اليوم جو یوسف نے کہا تھا، وہ آج میں کہتا ہوں جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا اور تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. لیکن یہ چونکہ اس نے دشمنی کی حد کی تھی، بہت دل دکھایا تھا میرے نبی کا، بہت دل دکھایا. دوستو دیکھیے، یہ تو آپ بھی جانتے ہوگے، ایک کوئی دور کا آدمی ہے اور وہ ستائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن کوئی چچا زاد ہو کر کے 20 سال تک کے ہتھوڑا مارتا رہے، 20 سال تک کے صبح کو رلائے، شام کو رلائے، رات کو رلائے، تو پھر وہ درد زیادہ ہوتا ہے. اپنوں کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے بھائی. ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو یار. بے شک بے شک. کوئی غیر تحریک والا لاکھ گالیاں دے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی تحریک کا مبلغ اگر کچھ بول دے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے یار کہ ہماری وفاؤں کا یہی صلہ دیا تم نے. سمجھو، قریبی لوگوں کا دکھ زیادہ ہوتا ہے. اس مغیرہ نے 20 سال دن اور رات نبی کے لیے لکھ لی. اور اس زمانے میں یہ جو قلم تھا نا، قلم یہ تیر اور تلوار سے زیادہ تیز ہوا کرتا تھا. ہاں، وہ دور تھا قلم کا. اب ہوا یہ کہ جب اسے پتا چلا تو اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس سے پہلے کہ نبی مکے میں آتے یہ ابوا میں پہنچ گئے. آپ جانتے میرے رسول 10,000 صحابہ کے ساتھ ماں ساز و سامان اپنے امی کی مزار پر میرے نبی نے حاضری دی تھی. یہاں سے مزار پر اجتماعیت کے ساتھ حاضری دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے. اور مزار بھی غیر نبی کا، نبی کا نہیں، غیر نبی کا. پھر نبی کا مزار تو بہت اونچا ہو جاتا ہے. خیر، اب وہ میرا آج ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک دوسرا ہے. یہ حجرے میں آیا نبی کے، اس نے اجازت مانگی باہر سے. حضور نے فرمایا نہیں، میں اس سے نہیں ملی. 3 مرتبہ میرے نبی نے منع کیا. بس یہیں سے سمجھ جاؤ کہ اس نے دل کتنا دکھایا تھا، کتنا دل دکھایا تھا میرے نبی. حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں اس سے ملنا ہی نہیں چاہتا، اسے آنے کی اجازت نہیں ہے. 20 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے بھائی، 20 سال. اب اس نے کیا کیا، وہ بھی ہوشیار تھا.
خون تو تھا نا عبد المطلب کا، بنو ہاشم تو تھا ہی نا. اس نے کیا کیا، وہ جانتا تھا حضور کو یہ کتنے بھی سخت ہو لیکن جب سامنے پہنچ جاؤں گا نا تو معافی دے دیں گے، معافی دے دیں گے. اللہ اکبر. اب ہوا یہی کہ جب نے دیکھا کہ صحابہ یہاں وہاں ہوئے تو اپنے بچے کو لے کے سیدھا نبی کے حجرے میں گھس گئے. اور معاف کرنا، بڑے بڑے عالموں، بڑے بڑے پیروں، بڑے بڑے وقت کے سجادہ نشینوں کو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میرے نبی نے کبھی اپنے لیے کوئی جگہ مختص کی ہی نہیں. میرے آقا صحابہ کے بیچ ایسے بیٹھتے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں کون ہوں. ہاں یہ یاد رکھیں. ابھی سید صاحب بتا رہے تھے، سید امین صاحب، کہ گجرات میں کسی ایک جگہ پر ایک شخص کو سید صاحب نے اوپر بٹھا دیا تو کچھ سادات تھے، وہ ناراض ہو گئے کہ ہمارے وہاں غیر سید کے برابر نہیں بیٹھ سکتا. آپ نے اس کو اپنے برابر بٹھا لیا. تو سید صاحب نے بڑی پیاری بات کہا، اگر ہم نہ بٹھائیں گے تو پھر کون بٹھائے گا. پھر سید صاحب نے بتایا کہ ہمارے نبی نے کبھی یہ فاصلے رکھے ہی نہیں جو آج ہم کے لیے باس کی سیٹ اور یہ جو ہے نوکر کی سیٹ. میرے نبی نے سیٹ کا معاملہ ہی نہیں رکھا، بلکہ اپنے لیے منبر رکھتے، اور اگر کوئی اچھا نعت پڑھنے والا آتا تو خود نیچے بیٹھ کے اس کو اوپر بٹھا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں یہ ہے میرے نبی، کیا بات ہے. یہ ہے میرے نبی. اللہ کرے آج میں جان بوجھ کر پیچھے بیٹھا مبلغین کو کچھ سکھانے کے لیے، ورنہ یہ سمجھتے کہ میری اگر تقریر ہے تو مجھے یہاں بیٹھنا فرض ہے، کبھی پیچھے بیٹھ کر بھی سننے کی عادت بناؤ تاکہ یہ نفس مرے. ہاں یہ نفس مرے. ہمیشہ آگے آگے نہیں بھائی. میرے نبی بھی آگے آگے نہیں رہتے تھے، بیچ میں چلتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بہت لمبے نہیں تھے کہ کوئی کال کہہ دے، بہت ناٹے بھی نہیں تھے، درمیانہ قد تھے، لیکن اللہ نے شان ایسی دی تھی میرے مصطفیٰ کو. خیر وقت ہوا چاہ رہا ہے، بس مکمل کروں اس بات کو، پھر کبھی ہوگی. حضور کی بات ہے بھائی. ہاں یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں ختم ہوئی. میرے آقا کا ذکر ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا کے اوصاف حمیدہ کی بات ہو رہی ہے، آقا کی اداؤں کی بات ہو رہی ہے، آقا کی سیرت کی بات ہو رہی ہے، آقا کی سنت کی بات ہو رہی ہے. اب آقا نے وہ حجرے میں گھس گئے، بس اسی سے سمجھ لو یہ آج کل کے پیروں کی طرح پروٹوکول بھی نہیں تھا. ہاں میں نے تو ایک پیر صاحب کے وہاں دیکھا، نام نہیں لوں گا پیر صاحب کا، بیچارے ایک مرید کی انگلی کٹ گئی دروازے میں انگلی کٹ گئی. جی بتاؤ کہاں نبی اور کہاں یہ آج کل کے لوگ. میرے نبی نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا کہ دروازہ کسی کے لیے بند کیا ہو. اور غریب مرید تو مل ہی نہیں سکتا. اللہ کیسا دور ہم دیکھ رہے ہیں. اور حضور تو سب سے پہلے غریبوں کو فوقیت دی. ہاں حضور کی پرائرٹی غریب ہوتی ہے. ہاں یہ پورا ایک موضوع ہے، یہ غریب کے ساتھ میرے آقا کا سلوک، بلکہ خود غریبی پسند کی، اپنایا غریبی اپنائی. ہاں بائی چوائس غریبی اپنائی. خیر مغیرہ اندر گھس گئے اپنے بیٹے کو لے کہا اے محمد معاف کر. آقا نے پہلے منع کیا، نہیں میں نہیں معاف کروں. اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میں اور میرا بیٹا جنگل کی طرف چلے جائیں گے اور وہیں پر جا کر کے اپنی جان دے دیں گے جنگلات کے اندر. اگر آپ نے معاف نہیں کیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں ضائع کر دیں؟
اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمت للعالمین آقا نے نظر کرم فرمایا، کہا جا معاف کیا۔ دوستوں یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، 20 سال ستانے والے دشمن کو یا 20 سیکنڈ ستا دے تو اس کو معاف نہیں کرتا آدمی، 20 سال اس نے ستایا تھا، لیکن تھے وہ سچے نا، حضور کے ہم شبیبی تھے سچے اور معافی سچی مانگنے آئے تھے، کوئی منافقت نہیں تھی۔ اب ایک ایسی جنگ آئی جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، تو مکہ فتح کرنے کے بعد ایک جنگ ایسی آئی طائف کی طرف کی، کھاٹا باندھ کر حضور کے آگے وہ جلوے دکھا رہے ہیں، وہ تلوار بازیاں کر رہے ہیں، وہ میرے آقا کا پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ آقا صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ صحابہ میں سے کوئی ایک گیا اور انہوں نے کہا ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دیجئے، جو اتنی جانبازی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ چہرہ ہٹایا تو مغیرہ بن حارث تھے۔ اللہ اکبر! اب وہ آئے، وہ جب صحابہ نے خبر دی کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ آپ کے بھائی ہیں جنہیں آپ نے معاف کر دیا، 20 سال تک جو آپ کے خلاف لڑتے رہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے اس وقت کیا جملے ادا کیے، توجہ! آقا فرماتے ہیں جب حمزہ کا انتقال ہوا تو میں نے رب سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے حمزہ کا نعم البدل عطا فرما، لیکن مجھے کوئی نہیں ملا جو حمزہ جیسا ہو۔ لیکن آج مغیرہ کو دیکھ کر محمد یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے حمزہ کا نعم البدل مغیرہ بن حارث کی شکل میں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب۔ جس کی محبت دل کے تہ خانے میں ہوگی نا انشاءاللہ وہ دل سے آواز نکالے گا سبحان اللہ کی۔ ایسے ویسے کی محبوب نہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، تو سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب، خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب، خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثال صورت لاجواب، حسن ہے بے مثال صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں نا، سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب، خوبرویوں میں نہیں تیرا جواب، ہے دعائیں سنگ دشمن کے عوض، ہے دعائیں سنگ دشمن کے عوض، اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب، اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب،
سے نکمے بے شمار، پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار، ہے کہیں اس آستانہ کا جواب، ہے کہیں اس آستانہ، روز محشر ایک تیرا آسرا، بس ایک ہی آسرا، روز محشر ایک تیرا آسرا، آسرا، روز محشر ایک تیرا آسرا، سب سوالوں کا جواب لاجواب، سب سوالوں کا جواب لاجواب، ہے حسن مہوے جمال روئے دوست، قبر میں حضور آئے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ابھی تو سن رہے ہیں نا، قبر میں پریکٹیکل حضور کا جلوہ ہوگا، اب وہ جلوہ ہوگا تو آپ یہاں وہاں تھوڑی دیکھو گے جیسے یہاں دیکھ رہے ہو، ہاں وہاں تو بالکل ایک اٹینشن ہوگا، کیا بات ہے، ان جلووں میں کھوئے ہوں گے۔ اب آپ حضور کو دیکھ رہے ہیں، فرشتے آ گئے، ما ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فرشتے پوچھے جا رہے اور آپ کا حال یہ کہ آپ حضور کو تک رہے ہیں۔ مولانا حسن فرماتے ہیں کہ ہے حسن مہوے جمال روئے دوست، ہے حسن مہوے جمال روئے دوست، اے نکیر اس سے پھر لینا جواب، اے نکیر اس سے پھر لینا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب۔